upon the divine candle of assembly of guidance. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ سے باوجہ ملاقات نہیں ہو سکی. آج کل کچھ موسم جو ہے اس کے تیور اچھے نہیں ہیں اور شہر کراچی میں اور شاید ملک بھر میں یہ کیفیت ہے کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ صاحب فراش ہے. تو بس اسی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی. آج الحمدللہ طبیعت کچھ بشاش ہے، آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور موضوع بھی ہم نے ایسا رکھا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اسی قسم کی کیفیت سے ہوتا ہے. پچھلے پروگرام میں جو میں پروگرام کر رہا تھا، پچھلا پروگرام تو میرے دوسرے دوست نے کیا تھا، اس پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ مکمل ہوئی، اپنی جگہ وصیت کے حوالے سے تھی. اور آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہبہ کرنا. ہبہ کہتے ہیں تحفہ دینا، کسی کو کوئی چیز تحفتاً دے دینا، اسے اس کا مالک بنا دینا وغیرہ. اب ہبہ کی بہت سی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور موجودہ زمانے میں جو ہبہ کی ایک قسم آ گئی ہے تحائف دینے کی، اس میں کتنی گنجائش اس کی نکلتی ہے وغیرہ، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کسی موضوع پر بھی اگر بات کرنا چاہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کال کیجئے. یہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے اسکرین پر نمبر چلیں گے، آپ نیشنل انٹرنیشنل دونوں نمبر ہوں گے، آپ ہم سے بات کیجئے. ہم سے کسی مسئلے کا حل اگر چاہتے ہیں تو مفتی صاحب موجود ہیں آپ کے مسئلے کا حل. اور اگر آپ کی کال نہیں ملتی، یہ بات میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے شکایتیں بہت موصول ہوتی ہیں کہ ہمیں پورا وقت گزر گیا، پروگرام ختم ہو گیا لیکن آپ سے بات نہیں ہو سکی. تو اب بھائی اگر ایسی صورتحال ہے تو ہمیں خط لکھ دیجئے. ہمارا پتہ ہے پروگرام آپ کے مسائل کا حل، ARYQTV D120 سائٹ کراچی. ٹھیک ہے، پتہ میں پھر ایک مرتبہ بتا دوں گا آپ کو، اگر آپ نہیں لکھ سکے تو دوبارہ میں بتا دوں گا. پروگرام شروع کرتے ہیں. آج کا موضوع ہے ہمارا ہبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سوچا حضرت تحائف پر بات ہو جائے. بالکل کیجیے. وصیت تو ہو چکی تھی، وراثت پہ بھی بات ہو چکی ہے. تحائف ہبہ ہے کیا؟ مطلب تحائف سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو میں چاہوں گا کہ تحائف دینے کی اس کی تعریف کر لی جائے، تو پھر آگے چلتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. ہمارے فقہ کرام نے ہبہ کی جو تعریف بیان کی ہے وہ تملیک بلا عوض کے لفظ سے کی، یعنی کسی کو کسی چیز کا بغیر کسی عوض کے مالک بنا دینا. اچھا، ہاں، تو یہ ہبہ کی تعریف میں داخل ہے. تو ہوتا بھی یہ انسان اپنی ملکیت ہوتی ہے، اپنی چیز ہوتی ہے، اپنی محنت کی کمائی ہوتی ہے، جب اس کو کسی اور کو دے دیتا ہے، کسی اور کی ملکیت میں داخل کر دیتا ہے تو وہ ہبہ کہلاتا ہے. اچھا، یہ تو وہ ہو گیا کہ صاحب میرے پاس ایک قلم تھا، میں نے ہبہ کر دیا، کسی دوسرے کو دے دیا، میری ملکیت تھا. مذہب میں، شریعت اسلامی میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ حدیث اور شریعت کے اعتبار سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، بلا شبہ الحمدللہ شریعت مطہرہ میں نہ صرف اس کی گنجائش ہے بلکہ اس کے اوپر ترغیب دلائی گئی ہے ہبہ کرنے پر. اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. آپ فرماتے ہیں تہادو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم ایک دوسرے کو باہم ہدیے کا لین دین کرو، تحفے کا لین دین کرو، اس سے جو ہے محبت بڑھے گی. اور ایک روایت جو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحفہ لو دو، اس سے حسد دور ہو جاتا ہے، دل کا کینہ دور ہو جاتا ہے. پھر ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ کرو، اس سے سینے کا کھوٹ دور ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ پڑوس والی عورت کسی چیز کو اپنے پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے. تو اصل میں ہوتا ہے عام طور پہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے تو اب آدمی سوچتا ہے چلو پڑوس کو دے دوں، تو اس میں سوچتا ہے کہ یار یہ تو بہت حقیر سی چیز ہے، خام خواہ لوگ باتیں بنائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ کہ تھوڑی ہو، چھوٹی چیزوں کو بھجوا دے. اسی طرح لینے والی کے لیے بھی حکم ہوا کہ عام طور پہ لوگ باتیں، عورتیں بہت باتیں بناتی ہیں، اجی یہ بھجوائی ہے انہوں نے،
یہ کوئی بھیجنے کی چیز ہے؟ ایک کباب یا کباب بھیجوایا، بتائیے اس میں بھی کچھ ہوگا؟ ہاں، تو اب یہ بہت غلط بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ اس پہ اعتراض نہ کیا جائے، بلکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے پایوں کی بھی دعوت دے، یعنی وہ پایا اس اعتبار سے اس زمانے میں یہ سب سے مطلب کہ کم ترین چیز سمجھی جاتی تھی پائے جسم کے گوشت، جانوروں کے گوشت میں. آج کل سب سے قیمتی چیز یہی ہے. برحال اب تو خیر معیار بدل گئے ہیں، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ پائے اور سریا پھینک دیا کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا. آج سب سے مہنگی وہی بکتی جی، اب یہ لوگ بہت شوق سے کھانے لگے. لیکن اس زمانے میں جو کہ بہت کم قیمت تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی مجھے پایوں کی دعوت پہ بلائے تو میں اس میں چلا جاؤں گا. میں ایک ذرا کالر سے بات کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم، یہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. میں زاہد بات کر رہا ہوں سعودیہ سے. جی، سعودیہ سے. سعودیہ سے ہیں آپ؟ جی فرمائیے. ہیلو، میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں. اچھا فیصل آباد، دیکھیے میرے پاس تو آپ ہی کا نام تھا، وہ فیصل ہمارے بھائی آ گئے سعودیہ سے، ان سے بات کرتے ہیں. ہاں بتائیں. السلام ہلو. علیکم. ہاں جی، میں بول رہی ہوں. آپ جی بہن بتائیے. میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ نا شریعت کے حساب سے نکاح کس طرح سے ہوتا ہے، اور لڑکی اگر صرف سائن کرے تو اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے. میں نے نا یہ کہنا تھا کہ شریعت کے حساب سے نکاح کس طرح سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے نا کسی مفتی صاحب سے پوچھا تھا تو یہ بھی بتایا تھا کہ صرف سائن لڑکی نے کیے ہیں تو سمجھ میں آئے. بہن بات سنیے، میری تو خیر اس لیے سمجھ میں اچھا لڑکی نے صرف سائن کیے ہیں؟ ہاں جی، صرف سائن کیے ہیں. تو اچھا اس طرح سے شادی ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے خود بھی کسی اور مفتی صاحب سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ہوتی شادی. تو آپ بتا رہے ہیں ہو جاتی ہے شریعت کے حساب سے کس طرح سے ہوتی ہے؟ اچھا یہ پوچھنا تھا بس. چلیے ٹھیک ہے، چلیے بات کرتے ہیں. اور کوئی بات تو نہیں پھر؟ اچھا ناظرین، مجھے آپ سے درخواست ہے براہ کرم ذرا سا بلند آواز میں بولا کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میں نے مفتی صاحب تصدیق کی کہ آپ کی سمجھ میں نہیں کر لیں گے، میں بھی صحیح طور پہ نہیں سن پا رہا ہوں. وہ پھر سوال اب میں تکا لگا کے کوئی پوچھ لوں گا کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے، پھر وہ آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا. یہ اچھا، یہ ہمارے ساتھ سعودیہ سے ہمارے بھائی ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ بھائی معاف کیجیے گا، آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہوئی. تو یہ کہ اگر پائے کی دعوت بھی دی جائے گی، یعنی اس زمانے میں کم ترین چیز سمجھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ بھی قبول کر لوں گا. پھر اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہبے کی ترغیب دلائی، ہبہ دینے کے آداب بھی بتائے کس کو دینا چاہیے. جیسے ایک روایت میں آتا کہ ام المومنین ام مامونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈیا کو آزاد کیا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموؤں کو وہ چیز دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا. یعنی وہ غلام ہبہ کر دیتی. ہاں ہبہ کر دی، کیونکہ ان کو زیادہ ضرورت تھی اس وقت ان کے ماموؤں کو، تو وہ زیادہ ثواب ملتا. تو عام طور پہ ہمارے یہاں پہ بھی ایک تصور یہ ہے کہ جناب غریبوں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. اپنا بھائی، اپنا پڑوسی، اپنا رشتہ دار بیچارہ وہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اس کا نہیں خیال کرتے اور نیک نامی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ترغیب آ گئی ہے. اچھا یہ تحسین صاحب ہیں انڈیا سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. خاتون ہیں تحسین صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. اس میں ایسا ہے ابھی 2.25 سال ہوئے ہیں میں شادی کو، چھوٹا بچہ ہے. اچھا. تو ہماری ساس اکثر بیچ میں مطلب غلط فہمی پیدا کروانا ساس سے یہ سب کرتی تھی، تو ہمارے شوہر نے غصے میں آ کر کے ہمیں طلاق دے دی. اچھا کتنی طلاقیں دی؟ وہ لگاتار بول گئے 2 یا 3، اتنا تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے. یہ آپ کو یہ طے نہیں ہے کہ 3 تھیں یا 2 تھیں؟ ہاں یہ ایک دم ایگزیکٹ نہیں کہہ پاؤں گی کیونکہ ہمارے سسر آئے، ہم نے ان سے بھی رو کر کے کہا کہ انہوں نے ایسا کر دیا. پھر اس کے بعد ہی تیسرے چوتھے مولانا صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، ایک بار طلاق دینے کے بعد 1 مہینے تک علیحدہ رہیں، پھر دوسرے میں ہوتا ہے طلاق دے کے پھر 1 مہینہ علیحدہ رہیں، پھر تیسرا تب جا کے ہوتی. اس چکر میں ہم ان کے ساتھ بھی رہ لیے، مطلب 3-4 دن ریگولر ہم ان کے ساتھ رہے، مطلب یہ کنڈیشن رہی. تو طلاق ہوئی کہ نہیں، اصلی مسئلہ تو یہ ہے. اور وہ ہمیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. اچھا وہ شوہر کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی طلاقیں دی تھی ایک سانس میں؟ وہ تو کہتے ہیں میں نے دیے نہیں، وہ غصے میں انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دی نہیں میں نے طلاق، مکر گئے. غصے میں یہ کہتے ہیں، اور وہ نہ ہی چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں مطلب انہیں افسوس ہے، کہہ رہے ہیں میں اسی ٹائم قاضی صاحب کے پاس گیا، میں نے صدقہ بھی کر دیا. اچھا خیر اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں تو صدقہ کائے کو کیا؟ اب وہ بات کرتے ہیں. خیر چلیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. عطا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، بات ہبہ کے تحائف دینے کے حوالے سے ہو رہی تھی. اس سلسلے میں حدیث مبارکہ بھی آپ نے کئی حدیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ تحفہ تو دیا جائے، کوشش کی جائے اپنے عزیز و اقارب کو دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا. کیا تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے؟ کیا ضروری تحفے کے بدلے میں آپ نے مجھے تحفہ دیا، جی کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو کیا جواباً مجھے بھی آپ کو کچھ دینا پڑے گا؟ جی، آپ کو دینا چاہیے، آپ لے کے بھول گئے. مفتی صاحب نے مجھے بہت خوبصورت سا تحفہ ایک دیا تھا، اور میری زندگی کے قیمتی تحائف میں سے کہ اللہ کا ایک نام ریڈیم سے لکھا ہوا ہے انہوں نے مجھے دیا ہے، جو میری بڑی تمناؤں میں سے ایک تمنا تھی. جی، تو اس حوالے سے دیکھیں، حدیث کریمہ میں تو یہ آتا ہے کہ آدمی کو جب کوئی تحفہ ملے تو اس کا بدلہ دے، اس کے بدلے میں ویسی کوئی چیز دے دے اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ جزاک اللہ کہہ دے اسے کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے. تو یہ اس کی ثنا ہے، تعریف ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تحفہ دے اور تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تو اس کی تعریف کر دیں آپ، تو یہ بھی اس کے لیے بدلہ ہو جائے گا اس کا. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تو شرعی حیثیت ہوئی نا اس کے علاوہ بھی ایک دو چند یعنی معلومات کے حوالے سے. بالکل، میں چاہتا ہوں کہ یہ تحائف کے حوالے اس لیے کہ اس کے بعد میں کچھ بہت ہی چپتے ہوئے سوال کرنے والا ہوں، تو تحائف کے حوالے سے شرعی حیثیت پہ پہلے بات ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی آتا تھا مال تو آپ دریافت فرماتے تھے کہ یہ تحفہ ہے یا یہ صدقہ ہے. تو جب صدقہ ہوتا تو آپ غریب صحابہ کرام سے فرماتے تھے وہ کھا لیں، اور تحفہ ہوتا تھا پھر آپ خود ان کے ساتھ تناول فرماتے تھے. اچھا، صحابہ کرام کی عادت طیبہ تھی کہ جب نئے پھل آیا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پھلوں کو لے کر آنکھوں سے بھی لگاتے تھے اور ہونٹوں بھی رکھتے تھے. اس کا یعنی اتنا اس کا محبت کا اظہار فرماتے تھے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا فرماتے تھے. پھر جب کوئی بچہ آتا جو بھی پہلا بچہ حاضر ہوتا وہ پھل اس بچے کو دے دیا کرتے تھے. اچھا، یہ تو شرعی حیثیت ہوئی تحفے کی. تحفے کی شرائط کیا ہوں گی؟ مطلب کن شرائط پہ تحفہ دیا جا سکے گا؟ معذرت کے ساتھ ایک اور بہت اہم بات آئی ہے. ہاں، بتائیے. امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ پر جس طرح اپنے اولاد کو دین کی، ایمان کی تعلیم دینا واجب ہے، اسی طرح اس کو جود و احسان کی تعلیم دینا بھی واجب ہے. اچھا. ہاں، کیونکہ جود و احسان جب کسی میں پیدا ہوتا ہے تو وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اہم بات ذہن میں آئی تھی تو میں نے عرض کی. جو جہاں تک شرائط کا تعلق ہے تو دیکھیں اس میں شریعت مطالعہ نے یعنی ایک تو تحفہ دینے والے میں جو شرائط ہیں وہ بیان فرمائی. ایک تو وہ بالغ ہو، دوسرا یہ کہ وہ اس کا مالک ہو اس چیز کا جو تحفے میں دے رہا ہے. ایک تو وہ بالغ ہو، جی جی،